بسم اللہ الرحمن الرحیم. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے. حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آدمی. السلام علیکم سامعین و ناظرین. آج کے ہمارے جو مہمان ہیں وہ ہمارے ملک کی معروف شخصیت ہیں، ہمارے لیے باعث صد افتخار ہیں. بہت لکھا، بہت پڑھا بھی انہوں نے، بہت لکھا بھی. محکمہ ڈائریکٹریٹ آف تعلقات عامہ، ڈائریکٹریٹ جنرل تعلقات عامہ میں DGPR کی ذمہ داریوں سے بھی عہدہ برآ ہوئے. میری مراد ہے جناب ڈاکٹر محمد اسلم ڈوگر صاحب. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. سر کیسے مزاج ہیں آج کل؟ کیا مصروفیات چل رہی ہیں؟ بات یہ ہے کہ مصروف تو روز ہوتے ہیں جی. اور نئی نئی مصروفیت ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ریٹائر ہو گئے ہیں اور آپ کے نقش قدم پہ چلتے چلتے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں جو سوچی تھی زندگی میں کہ یہ کریں گے، اچھی بھی تھی، بتانے والی بھی تھی، کچھ نہیں بتانے والی بھی تھی، بس وہ سارے کر رہے ہیں اور الحمدللہ مصروفیت ہے اور اچھی مصروفیت ہے. تو کیسے ڈاکٹر صاحب میں بھی ایک مضافات سے آیا اس شہر میں آ کے، ہم نے مطلب وادی صحافت میں قدم رکھا، پھر سرکاری راہداریوں سے ہوتے ہوئے ہم ریٹائرمنٹ کی جو ہے نا وہ دنیا میں آ گئے. یہ ایک الگ دنیا ہے. تو کیا فرق محسوس کرتے ہیں آپ اس میں کرسی کے بعد جب آپ پھر اسی معاشرے میں آ جاتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے زندگی میں مختلف حیثیتوں سے کام کیا ہے اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب آپ جو شخص بھی پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو وہ پتھر کا ہوتا ہے. آگے دیکھنا چاہیے. بڑا اچھا وقت گزرا DGPR کے طور پہ، بڑا اچھا وقت گزرا. میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر الحمرہ رہا، میری خوش قسمتی تھی. اور DGPR میں میری یہ بھی خوش قسمتی تھی کہ مجھے کمالی صاحب جیسے صاحب کمال شاعر جو ہیں ان کے ساتھ رہنے کا موقع ملا اور ان سے بات کرنے کا، اور یہ محبت ہماری قائم ہے اور یہ میرا اثاثہ ہے. تو یہ تو میں اثاثے لے کے چل رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب جو بڑے لوگ ہیں جنہوں نے کارہائے نمایاں انجام دیے صحافت میں، سیاست میں، سماجیات میں، سماجی شعبے میں، اور لکھنے میں، کالم نگاری میں، مختلف شعبے ہیں ادب میں، تو وہ ہمارے قارئین، ہمارے ناظرین، ہمارے سامعین ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی کچھ جاننا چاہتے ہیں. کہاں پیدا ہوئے، اسکولنگ کہاں ہوئی، پھر کالج، پھر یونیورسٹی، پھر تھوڑا سا یہ بتاتے ہوئے پھر ہم آگے بڑھیں گے. کوئی پہلی تو بات میں شروع کروں گا ایک لطیفے سے. جو میں نے بچپن میں شاید کوئی یونیورسٹی میں ایک لطیفہ سنا تھا اور اس نے بڑا مجھے اس نے میری بڑی رہنمائی کی. لطیفہ یہ تھا کہ کوئی آدمی جو ہے وہ کسی گاؤں میں گیا تو اس نے کہا کہ پوچھا کہ آپ کے گاؤں میں کوئی بڑا آدمی بھی پیدا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے گاؤں میں تو بچے ہی پیدا ہوتے ہیں. سنا ہے ساتھ والے گاؤں میں کوئی بڑا آدمی پیدا ہو گیا تھا. تو یہ شعور اور یہ احساس تو مجھے بہت ارلی ہو گیا کہ میں نے کوئی علامہ اقبال نہیں بننا، کوئی قائد اعظم نہیں بننا. یہ کامیابی کی ریس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا اپنی خوشیاں کو بیٹھے ہیں، خوش ہونا بھول گئے ہیں، بس کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اور حتیٰ کہ ایک دم کامیاب، اتنے کامیاب ہو جاتے ہیں کہ فوت ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ آرام سے کام کرنے میں بھی، آرام سے زندگی گزارنے میں بھی آپ نے ماشاءاللہ یہ کالم نگاری میں، اپنا وہ اسٹرالوجی میں، اور روحانیت کے دوسرے جو شعبے ہیں اس میں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت خوبصورت تفنن طبع بہت خوبصورتی سے آپ مطلب ہے کہ جملے جو ہیں، ایسے جملے جو دل کو باغ باغ کر دیتے ہیں، جو ذہن و دل کو بہت خوشگواریت کا احساس ہوتا ہے. تو اس میں اتنی کتابیں بھی لکھ دی ماشاءاللہ، آپ کا نام پاکستان کی سرحدوں سے باہر بھی جانا اور پہچانا جاتا ہے. تو یہ کام تو کیا ہے، اس پہ ہماری قوم کو، ہمارے معاشرے کو فخر تو کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ DGPR میں اتنے آفیسر گزرے ہیں لیکن نام کچھ ہیں جو مطلب گنے جا سکتے ہیں. بس وہ میں دو تین چیزیں جو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو شاید سیکھنی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ پتا چلا کہ بندہ گاڑی چلانا جیسے سیکھتا ہے نا، تو گاڑی چلانا اس وقت سیکھتا ہے جب وہ آہستہ چلانا سیکھتا ہے. لیکن یہ کہ ایک بندے کام میں ایک استقلال ہونا چاہیے. آپ نے ایک کام کرنا ہے تو بہت سی جو غیر ضروری چیزیں ہیں وہ اس وقت اپنے ذہن میں مت ڈالیں. تو اگر آپ کام کرتے رہیں تو پھر آپ کی مہربانی ہے کہ سرکاری کام بھی ہو گئے، کالم نویسی بھی ہو گئی، اور پھر یہ الحمدللہ PhD بھی ہو گئی. یہ میں یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا
اور پھر کتابیں بھی لکھی گئیں، 10 کتابیں بھی لکھی گئیں، اب یونیورسٹیوں میں بھی ہیں، وہ میڈیا کے متعلق ہیں. تو لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص بھی اگر جس طرح سے میں کام کرتا تھا، اگر وہ فرض کریں کہ ایک صفحہ ہی روز لکھے، یا میں سمجھتا ہوں ایک پیراگراف ہی روز لکھے، تو بہت سا کام ہو سکتا ہے. حقیقت ہم یعنی بہت سے وہ کام کرتے ہیں کہ جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے. میرے پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ ہو تو میں انہیں ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ آپ نے یہ ڈیفائن کرنا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ آپ نے کلیئرلی یہ ڈیفائن کرنا ہے کہ آپ نے کیا نہیں کرنا. تو ڈاکٹر صاحب، یہ روشن راہوں کا تعین کرنے میں اور منزل تک پہنچنے میں کچھ اساتذہ کا ہاتھ ہوتا ہے. ہاتھ کیا بلکہ ان کی دعائیں بھی ہوتی ہیں، والدین کی دعائیں بھی ہوتی ہیں، روحانی لوگ بھی اس میں ہوتے ہیں. تو کون سی وہ ہستیاں ہیں، ان کے کچھ نام بتانا پسند فرمائیں گے جن کی دعاؤں کے طفیل اور جن کی گائیڈنس کے طفیل جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام و مرتبہ دیا؟ یہ بات پہ مجھے بالکل کوئی اعتراف کرتے ہوئے یعنی کہ مجھے کوئی اس میں نہیں ہے کہ میں کو بہت لائق اپنے آپ کو آدمی نہیں سمجھتا، میں ہوں بھی نہیں. میری والدہ دعا بہت کرتی تھی میرے لیے. میرا خیال ہے کہ کوئی تہجد کے وقت یا کسی رات کے وقت کوئی دعا انہوں نے کی ہوئی تھی جس نے میری ساری زندگی سنوار دی. تو ہمارے وہ دوست بزرگ کہتے ہوتے ہیں کہ لوگ ولیوں کی تلاش میں باہر نکلتے ہیں تو پیرنٹس زندہ ہوں تو ان کی صورت میں وہ ولی جو ہیں گھر پہ ہی ہوتے ہیں. اور میں ایک بات پہ بلیو کرتا ہوں. اب تو میں والدین سے محروم ہو گیا ہوں، تو لیکن یہ کہ میں نے ایک چیز محسوس کی اور میں نے اس کو آزمایا، وہ یہ تھا کہ اگر آپ کا کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، اگر آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی ہے، تو پہلے تو اس کا ترجمہ یہ کرو اور کوئی سی چیز میں نہ جاؤ کہ آپ کے والدین آپ سے خوش نہیں. یعنی والدین کی دعا لینے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ گھر جاتے ہیں تو والدہ لے کے جا رہی ہے، کام کر رہی، تو آپ کہتے ہیں اماں جی آپ مسئلے پہ جا رہی، میرے لیے دعا کر دیں. دوسرا یہ کہ آپ ان کی خدمت کرتے ہیں، تو اس خدمت کی عوض جو ہے ان کے دل سے دعا نکلتی ہے، وہ دعا ضرور وہ ساختہ وہ اس فریکوینسی کی دعا ہوتی ہے کہ جو ضرور قبول ہوتی ہے. تو میں اپنے جو جاننے سننے والوں سے یہ ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ پہلا ترجمہ تو جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی مسئلہ ہو، یہ سوچیں کہ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو آپ کے والدین آپ سے خوش نہیں ہیں. یا ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے والدین کے دل سے وہ اس فریکوینسی کی دعا نکالنے میں کامیاب نہیں ہوتے جو عرش پہ پہنچتی ہے اور جو عرش پہ قبول بھی ہوتی ہے. بے شک بے شک. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ادبی، صحافتی، روحانی، یہ جتنے بھی شعبے ہیں، ان میں کس ہستی نے آپ کو بہت زیادہ متاثر کیا؟ ہوتا ہے نا جی. نہیں، اگر اس میں تو مجھے کوئی نہیں ہے، بالکل میں کلیئر ہوں. آپ سے ہم متاثر ہوئے ہیں. نہیں میں تو نہیں کمال صاحب، وہ تو ہم تو آپ سے بھی بہت متاثر ہوئے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہم نے آپ سے بھی بہت سیکھا. آپ کی شاعری بڑی واقعی باکمال شاعری ہے، اور آپ ایک درویشی بھی آپ میں ہے، اور وہ ظاہر ہے بندہ سیکھتا ہی ہے. تو جاننا چاہیں گے مجیب الرحمان شامی صاحب جو ہیں، ان سے میں نے سچی بات ہے بہت کچھ سیکھا. ایک تو یہ کہ زبان و بیان پہ ان کا عبور، صحافتی معاملات پہ ان کا عبور. آپ یہ دیکھیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ان سے کوئی علم کا سوال کریں، کچھ بات کریں. ایک ان میں بڑی جو شاندار بات میں نے دیکھی اور جس میں اس نے میری بڑی زندگی میں ہیلپ کی، کہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ شامی، میں ایڈیٹر تھا ان کے، جی قومی ڈائجسٹ میں بھی رہے، تو وہ میں دیکھتا تھا بعض اوقات انہوں نے ایڈیٹوریل لکھنا، تو میں نے انہیں کہنا کہ یہ سطر مجھے اتنی ٹھیک لگتی، تو مجھ سے یہ ہمیشہ پوچھتے تھے بتاؤ کیوں نہیں. یہ چیز کہ کوئی اگر آپ نے اختلاف کرنا ہے تو دلیل سے کرنا ہے. دوسرا یہ کہ اختلاف کرتے ہوئے اپنے گستاخی نہیں کرنی. اختلاف کرتے ہوئے جو مختلف جو لوگ ہیں ان کی ایک اپنی عزت کرنی ہے. صرف اپنی بات پہ اڑ نہیں جانا چاہیے. ہم ان سے کئی دفعہ اختلاف کرتے تھے تو وہ ہماری زیادہ عزت کرتے تھے، وہ ہمیں یہ ضرور پوچھتے تھے کہ آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں، دلیل ضرور لیتے تھے. لیکن یہ کہ ہمارے ہاں تو اب یہ ایک بڑی بری بات چل پڑی ہے کہ دلیل کی بجائے ایک ایسے ہی ہم لوگوں کی بےزتی شروع کر دیتے ہیں. جیسے میں سمجھتا ہوں کہ جیسے پاکستان کے سارے لیڈر ہیں تو سارے لیڈر ہی قابل عزت ہیں، کیونکہ ان لیڈروں کے پیچھے قوم کھڑی ہے، قوم کا ایک بہت بڑا طبقہ کھڑا ہے، تو سب کی عزت کرنی چاہیے. تو اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے کہ اگر آپ ایک پارٹی کے لیڈر کی عزت کرتے ہیں، دوسرے کی کرتے ہیں، یا آپ کسی کی بھی عزت نہیں کرتے، تو یہ بھی آپ کا حق ہے. اس میں بھی اس حق پہ بھی کسی کو گفتگو نہیں کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب، یہ تو مجھے تھوڑا سا پتا ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب آپ سے بہت محبت کرتے تھے، آپ ان سے ملے بھی، اور ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کا یا ان کی شخصیت کے بہت سے پہلو ہیں ہمیں، جو کتابیں ان پر لکھی گئی اس میں بھی ہمیں پتا ہے. تو آپ نے جو انہیں دیکھا اتنے قریب سے، میرا خیال ہے، اور انہوں نے اپنا دستے مبارک، میں تو کہوں گا محسن پاکستان ہے، وہ بھی آپ کے ہاتھ میں دیا. آپ نے بہت پڑھا ان کو ہر اعتبار سے، روحانی اعتبار سے بھی. تو کوئی ہمیں بتائیں کوئی بات ایسی ڈاکٹر صاحب. دیکھیں جی، یہ تو ایک بہت بڑی پاکستان کی میں سمجھتا ہوں خوش قسمتی ہے کہ پاکستان کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہے، اور کوئی اس میں دوسری رائے نہیں کہ پاکستان کا جو ایٹم بم کا پروگرام ہے
اس میں صرف اور صرف وہ شخص تھا جس کی وجہ سے پاکستان ایٹم بم بنانے میں کامیاب ہوا. اگر وہ شخص نہ ہوتا تو ایٹم بم نہ بنتا. ابھی آپ دیکھیں نا کہ میں کوئی بات کسی کا نام نہیں لیتا کہ ابھی بھی جتنی کتابیں لکھی جا رہی ہیں ویسٹ میں, جتنا پاکستان کے ایٹم بم پہ بات ہو رہی ہے, جتنی تنقید ہو رہی, یعنی ساری ڈاکٹر افضل قدیر خان پہ ہو رہی ہے, ساری ان کی ذات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور دوسرے جو لوگ ہیں جو ہیرو بننے کی کوشش, ان کا تو آپ یقین کریں کو الزام لگانے کے لیے بھی نام لینے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ ان کا رول, انہیں پتا ہے ان کا کوئی رول نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میری بڑی ایک قریبی ایک محبت رہی, اور وہ فون بھی کرتے تھے. ان کی وفات سے بھی پہلے کوئی ہفتہ پہلے میرے سے ان سے بات ہوئی, یہاں لاہور آتے تھے, ملاقات ہوتی تھی, وہاں بھی مجھے اجازت تھی کہ میں جا سکتا. پھر انہوں نے مجھے اپنا ہاتھ دیا, وہ میں نے پڑھا اس پہ, میں نے پھر لکھا بھی بعد میں, لیکن یہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ پرنٹ نہ کسی کو دینا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے کوئی دشمن بھی اس کو دیکھتے, تو وہ میں نے پھر کسی کو نہیں دیا. تو ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ محب وطن تھے, پاکستان کو سیف دیکھنا چاہتے تھے. اور دوسری بات یہ ایک ہے کہ انہوں نے خود مجھے یہاں لاہور میں ایک دن بتایا کہ اللہ نے مجھے ایسی میموری دی ہے کہ میں ایک دفعہ چیزوں کو دیکھ لوں تو مجھے بالکل یاد رہتی ہیں. اس نے کہا ابھی بھی میں اگر اکیلا بیٹھتا ہوں تو میں ایٹم بم کا جو پلان ہے پورا, اس کا پورا پلان میں خود بنا سکتا ہوں اپنے دماغ سے, کیونکہ مجھے اپنے فگرز تک یاد ہے. تو یہ ان کی جو میموری تھی یہ بڑی زبردست تھی. پھر ان میں یہ ہے کہ انہوں نے ٹیم بنانے کی بہت اچھی صلاحیت تھی. انہوں نے ایک ہوٹا کی بڑی زبردست ٹیم بنائی, ہوٹا میں بڑے زبردست لوگ تھے, مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا, اور میں بڑی ان میں دیکھتا تھا بڑی کمٹمنٹ تھی. اس کمٹمنٹ کی وجہ سے وہ لوگ چھٹیاں نہیں کرتے تھے, لوگوں کو بتاتے نہیں تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنی ملازمت میں, اپنی صحافتی زندگی میں, اپنی جو آپ کا ایک روحانی زندگی کا ایک پہلو ہے, اس میں بہت سی شخصیات سے آپ ملے. اس میں سیاست کے شعبے سے لوگ ہیں, ادب سے ہیں, صحافت سے ہیں. آپ جس طرح یہ محسن پاکستان کا ذکر ہوا, اور آپ کیا محسوس کرتے ہیں, آپ کے ذہن میں ہے کہ جن لوگوں کے پاکستان پہ احسانات ہیں, کوئی ان کا ہمارے ناظرین اور سامعین کو جو ہے نا وہ بتائیے کہ کن لوگ جن سے آپ کی ملاقاتیں ہوئی, آپ متاثر بھی ہوئے ان سے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہے نا وہ ملک و قوم کی خدمت اور تعمیر پاکستان کے لیے ان کا وجود جو ہے وہ بڑا رحمت کا باعث ہوتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ بے شمار لوگ ہیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو ہے نا بے شمار ہی ہیں, اور مجھے بھی ان سے بہت سے لوگوں سے ملاقات کا موقع ملا. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ ایک خاتون جو ہے, امریکن خاتون ہے, اس نے بہت سے لوگوں کی بایوگرافی لکھی, تو بایوگرافی جو ہے وہ لکھنے کے بعد کسی نے اس کا انٹرویو کیا کہ تمہیں ان میں سے کون سا بندہ اچھا لگا. تو اس نے کہا کہ ان میں سے کوئی بھی بندہ اچھا نہیں لگا. یہ سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے بڑے کام کیے, لیکن یہ ذاتی طور پہ بڑے گھٹیا لوگ تھے. لیکن میں اس خاتون سے اختلاف کرتے ہوئے کہوں گا کہ پاکستان میں جو بڑے لوگ ہیں, بہت سے بڑے لوگ ہیں, انہوں نے بڑے اچھے کام کیے ہیں, ان میں انسانی نام بھی لیں گے نا اب مدد. جیسے ہم نے سب سے تو بڑی بات ہم ڈاکٹر اقبال خان کی کرتے ہیں, ہمارے استاد ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب, اور ڈاکٹر مویز صاحب ہیں, وارث میر صاحب ہیں, یعنی جن سے ہمارا ایک میں حنیف رامے صاحب سے بہت, حنیف رامے صاحب سے میری ان کا ہاتھ بھی میں نے دیکھا, ان کی بہت قربت رہی. پھر ملک مراج خالد جیسا آپ کو بندہ کوئی ملا, ان کا ہاتھ دیکھا, ان سے بھی میری ملاقات ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہم کبھی غور نہیں کرتے کہ ایسے نہیں ہے کہ ہم امریکہ سے تو ہم ایتھوپیا بن گئے, ایسا قطعاً نہیں ہے. پاکستان جو ہے یہ کہاں سے چلا تھا اور ہم کہاں پہنچے ہیں. اب ہماری جو نوجوان نسل ہے ان سے تو ہم بہت زیادہ امیدیں وابستہ کر رہے ہیں, اور یہ پوری کر رہے ہیں. اب دیکھیں نا سسٹم تو ہمارے بدل رہے ہیں, اور یہ سسٹم ہماری نوجوان نسل ہی چلا رہی ہے. اور یہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی عزت کرنا سیکھیں, جو کمی واقع ہوئی ہے, یعنی سچ کا یہ مفہوم بدل دیں گے, یار سچ کڑوا ہوتا ہے, سچ اچھا بھی ہوتا ہے. مالک صاحب میرا آپ سے کئی اشروں پہ مبنی تعلق ہے, میں اگر دیانتداری سے کہوں میں آپ کے خلاف کو بات کرنا چاہوں, کیا کروں گا, جھوٹ بولوں. لیکن میں اگر لوگ کہتے ہیں جی میں بات کرنے لگا ہوں تو آپ کو تکلیف ہوگی, تو یہ کیا سچ کا کرائٹیریا ہے یار, اس کو چینج کرو. آپ تعریف کرنا سیکھو, تعریف کرنا سیکھو لوگوں. بالکل. اچھا, آپ کا شعری ذوق بھی ماشاءاللہ بہت بلند, ہم نے دیکھا ہے, آپ بڑے خوبصورت شعر. اچھا, آپ نے خود تو میرا خیال ہے شاعری نہیں کی, بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید ہمیں آپ کے اس پہلو کا پتہ ہی نہیں. شاعری میں نہیں کی شاعری, لیکن کوئی شعر ایسا ہوتا ہے جو انسان کو بہت پسند ہوتا ہے کسی شاعر کا, تو کوئی ہے آپ کے ذہن میں ایسا شعر سنانا چاہیں گے آپ؟ مالک صاحب اب آپ کے ہوتے ہوئے تو میں بالکل نہیں سناؤں گا. نہیں, آپ میں اس سے میری اساتذہ ہیں, میری نہیں, میں بالکل اقبال ہیں, آپ کے ہوتے ہوئے غالب ہے, میر ہے, آپ کے ہوتے ہوئے بالکل کوئی شعر نہیں سناؤں گا, بلکہ میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اپنا کو اعلیٰ ترین جو شعر ہے وہ ہمیں عنایت کر دیں. چلو ڈاکٹر صاحب, آپ نے فرمایا وفائیں بانٹتا ہوں, روشنی تقسیم کرتا ہوں. واہ واہ.
वफाएं बांटता हूँ, रोशनी तकसीम करता हूँ, बस इतना ही तारुफ है, यही पहचान है मेरी। वाह वाह, माशाल्लाह। शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये डॉक्टर साहब, आप हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि हमारे सारे शोबे ठीक हो जाएं, अदब ठीक हो जाए, सहाफत ठीक हो जाए, शेर ठीक हो जाए, ज़राअत ठीक हो जाए, सनत ठीक हो जाए, खारजा ठीक हो जाए, दाखिला ठीक हो जाए, मतलब क्या आप इस वक्त पैगाम देना चाहेंगे? मेरा ख्याल है हुकूमत कि को ये कम से कम ये जो हमारे कलमकार हैं, ये फनकार हैं, ये शोबे फनून लतीफ़ा है, ये सारे किबला रू हो जाएं, सारे जुड़ जाएं ये पाकिस्तान के तामीर पाकिस्तान में। बात यह है कि मसला ये है कि मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को मैं तो कोई पैगाम देना नहीं चाहता, क्योंकि जो पैगाम देते हैं उनका वो सुनते कोई नहीं। तो मैं उन ना सुने जाने पैगामों में इजाफा नहीं करना चाहता। दूसरी बात यह है कि मैं कह दें, कुछ कह दें, एक जुमला मैं नहीं, कह दें। एक जुमला ये है कि आप चीजों को देखें, जैसे मीडिया जो है वो हमें जो ना एल्यूजन्स में डाला जा रहा है, ये बात गलत है। बस लाहौर का इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या है? पॉलिटिक्स नहीं है, उस तरह से नहीं है। पॉलिटिक्स है, आप इलेक्शन है, कोई शुबा नहीं इसमें, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि आपके स्मोक का मसला है। दुनिया का आलूदा तरीन शहर आपका बन गया है, आप बटाला से हडियारा ड्रेन आ रही है, पूरा आपका लाहौर तबाह कर रही है। ये आपका इशू नहीं, ना आपके पॉलिटिक्स सियासत का इशू है, ना आपके सहाफत का इशू है, ना इसमें कोई सोशल मीडिया तवज्जो दे रहा है कि ये शहर कैसे तबाह हो। तो मेरा ख्याल है कि लोगों को वो मौजूदों में बड़ी खूबसूरत तो बात लॉकडाउन लगा के सीखो घरों में बैठ जाना चाहिए, हाँ। या इसका हमें मुकाबला करना चाहिए, या इसको बिल्कुल खत्म करना इसमें चाहिए? रास्ता निकालना चाहिए, इसमें चीजों को करना चाहिए, आगे जाना चाहिए। नए जो लोगों ने किस तरह से स्मोक पे काबू डाला, पोल्यूशन पे काबू डाला, इस पे जो दूसरों के तजर्बे वो देखने चाहिए। और पाकिस्तान में जब आपने देखे ना, जैसे किस तरीके से आपने ये बड़ा अच्छा आपका रोल रहा डेंगू को कंट्रोल करने में, बड़ा अच्छा पाकिस्तानियों का रोल रहा इसको कोविड को कंट्रोल करने में। तो अगर ये आज फैसला कर लें कि हमने यहाँ पे ये स्मोक नहीं होने देनी और शहर को और सारी साफ करना है, खत्म करनी तो है। ये इसमें पोटेंशियल इस कौम में बहुत, जी। पोटेंशियल लोगों में बहुत है, इसमें तो मुझे कोई शुबा नहीं। शामीन और नाजरीन, हमारे आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान थे डॉक्टर मोहम्मद असलम डोगर। अभी बहुत सी बातें उनसे करना बाकी हैं। हम इंशाल्लाह एक और नशिस्त जो है वो अरेंज करेंगे, जिसमें उनसे और भी बहुत कुछ सीखेंगे, सुनेंगे और आपको सुनवाएंगे। हमारी दुआ है कि पाकिस्तान दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे। अपने इर्द गिर्द का और प्यारे वतन पाकिस्तान का बहुत ख्याल कीजिए। पाकिस्तान को अपनी दुआओं में कभी ना भूले। बहुत शुक्रिया। अल्लाह